حسین میرے غریب حسین میرے غریب حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان وعلیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء. اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم ورفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب. یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعد 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 العجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین خیر المبشرین ومنذرین وشفیع المذنبین المخاطب بطہ یاسین النبی المعید ورسول المصدق ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی والصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طیرا وتستخرجوا منه حلیة تلبسونها وترى الفلك المواخر فيه ولتبتغوا من فضله لعلكم تشکرون. صلوات اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس کو شروع کرنے سے پہلے یہ جو مجلس جس میں آپ بیٹھے ہیں اس مجلس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہیں بھی ہو کسی بھی جگہ پر ہو. دیکھیں مجلس کبھی بھی تیری اور میری نہیں ہوتی. مجلس مجلس ہوتی ہے. حسین کی مجلس ہوتی ہے. فرش کسی محل میں بچھا ہو چاہے کسی جھوپڑی میں بچھا ہو نہ وہ تیرا ہے نہ وہ میرا ہے. اگر تیرا میرا ہے تو پھر وہ حسین کا نہیں ہے. اگر تیرا میرا کر لیا تو پھر وہ حسین کا نہیں ہے. فرش حسین جہاں بھی بچھ جائے کوشش کریں آپ وہاں پہنچیں. چاہے آپ کے تعلقات اچھے ہوں چاہے آپ کے تعلقات اچھے نہ ہوں. کیونکہ آپ انسان کی نسبت سے نہیں جاتے امام کی نسبت سے جاتے ہیں. انسانوں کی نسبت تو اگر ہم دیکھنا شروع کریں تو کوئی کسی گھر میں جائے گا ہی نہیں. امام کی نسبت سے جائیں. زہرا کے لال کا ماتم کرنے کے لیے جائیں. معمولی نہیں ہے. آغا پہنیان کہتے ہیں کہ معمولی نہیں ہے یہ جس فرش پر آپ بیٹھے ہیں. آیت اللہ بہشتی کہتے ہیں, میں نے آپ کو شاید کل بھی بتایا تھا, آیت اللہ بہشتی کہتے ہیں جس جگہ آپ بیٹھے ہیں, جو آپ جس مجلس حسین میں بیٹھے ہیں
خدا آپ کو کربلا جانا نصیب کرے. قبہ امام حسین جہاں پر امام کا روزہ ہے اس کو کہتے ہیں قبہ امام حسین. اس قبے میں اگر کوئی پہنچ جائے اور وہاں دعا کرے جہاں امام کی وہ جالیاں کبھی دعا رد نہیں ہوتی. آغا بہشتی کہتے ہیں مجلس حسین قبہ امام حسین. جیسے آپ اس جگہ بیٹھ کر دعا کرتے ہیں جالیوں کو چھو کر, اسی طرح اس فرش پر بیٹھ کر دعا کریں, آپ کی دعا قبول ہوگی. کہا بالکل ایسے ہی ہے. خود آیت اللہ بہشتی اتنی زیادہ فضیلت کو بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں حریم کعبہ ہے. جیسے کعبے کو پکڑ کے آپ دعا کرتے ہیں نا, اسی طرح آپ سمجھ لیں اس فرش کے اوپر دعا کریں, دعا قبول ہوگی. اس میں بیٹھنا, درود کا پڑھنا, کسی بھی طرح اپنا حصہ ڈالنا, کسی بھی طرح ڈالیں حصہ, چاہے درود پڑھ کے ڈالیں, نوحہ پڑھ کے ڈالیں. یا دیکھیے گا اس جگہ پر یا یہ جو جگہ ہے یا کوئی بھی مہمان نہیں ہے اس جگہ پہ, نہ آپ مہمان نہ میں مہمان, کوئی بھی مہمان نہیں ہے, ہم سب میزبان ہیں. نہ مجھے کام کرنے میں کوئی آر ہونا چاہیے نہ کسی اور کو, کیونکہ یہ فرش ہمارا ہے, سب کا ہے, نہ میرا تمہارا کسی کا نہیں, سب کا ہے. ہم سب یہاں میزبان ہیں. اور یاد رکھیے گا آپ کی جو چپل آپ سیدھی کریں گے نا کسی کی, اس کو بھی امام اپنی کتاب میں لکھ لیں. اگر آپ صرف اور صرف سایہ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے نا, اس کو بھی امام لکھ لیں گے. آپ جانتے ہیں جو لوگ کربلا سے پیدل, نجف سے پیدل جاتے ہیں کربلا, اس کا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص ان میں کیا کرتا تھا, لوگوں کے اندر پانی پلاتا تھا, صرف پانی تقسیم کرتا تھا. کہ پانی کا ایک گلاس بھی اگر آپ نے مسجد حسین میں کسی کو بلایا, وہ لکھا ہوا ہے. جب وہ مر گیا, امام حسین جو ہے اس سے ملنے کے لیے آئے قبر میں اور کہا کہ تم نے ہمارے زائرین کو 8,994, شاید یہی کیلکولیشن کی اگر میں بھول رہی ہوں, اتنے کپ پانی کے پلائے. کہا امام اتنا باریک حساب آپ نے لکھا ہوا ہے, سارا حساب ہے آپ کے پاس. کہا ہماری مجلس کے لیے کوئی ذرہ برابر بھی کام کرتا ہے ہم اسے لکھتے ہیں. تو جو بھی کوشش کریں وہ لوگ, خصوصی طور پہ مطلب پہلے دن تو مجھے لگ رہا تھا شاید یہاں کوئی پڑھنے والا ہے ہی نہیں. ماشاءاللہ اب اندازہ ہو رہا ہے کہ پڑھنے والے تو اچھے خاصے موجود ہیں. ہمارے یہاں آپ نے ہمارے سادات کے اندر جب مجالس ہوتی ہیں تو ہمیں دیکھا ہوگا ہماری مجلس کے اندر آدھے گھنٹے پہلے یہ سوز, سلام اور مرثیے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس سے ماحول بنایا جاتا ہے. ان اعشار سے مجلس کا, غم کا ایک ماحول بنایا جاتا ہے تاکہ جتنا مومن کا دل نرم ہوتا ہے آنسوؤں کے ساتھ, اتنا اس کے دلوں پہ باتوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ مجلس جو ہے وہ خطابت کے لحاظ سے 10 بجے شروع ہو جانی چاہیے. تو پڑھنے والوں سے گزارش ہے کہ 9:45 بجے یہاں آئیں جو پڑھنا چاہتے ہیں, تاکہ جو ہے وہ ٹائم, آج میں نے اجازت دی پڑھنے کی اس لیے کہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ پڑھیں اور تھوڑا سا ٹائم میں آپ کو دے دوں. کل جو ہے مجھے اس کے بعد فوراً کہیں جانا ہے تو میں ٹائم نہیں دے پاؤں گی. تو جو پڑھنے والے ہیں 9:45 بجے آئیں اور یہ سوچ کر آئیں کہ وہ اکیلے بیٹھ کے بھی پڑھیں گے, سننے والی سیدہ ہے, کوئی بھی نہ ہو, کوئی بھی نہ ہو, سننے والی سیدہ ہے. یاد رکھیے گا مجلس نہ مجمع سے مقبول ہوتی ہے نہ کسی عالم سے مقبول ہوتی ہے. ہم اور آپ جو مجلس کراتے ہیں کس کو پتہ کون سی مقبول ہوتی ہے. بہت سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں. مشہد کے ایک بہت بڑے عالم کا واقعہ لکھتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ عالم, آپ دیکھیں حرم کے اندر جو مجلس پڑھتا ہوگا بہت بڑا عالم ہو, کوئی عام عالم تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جتنا بڑا عالم بلاتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے مجمع بھی اتنا بڑا ہو, کہ اتنا بڑا عالم بلایا تو مجمع بھی اتنا زیادہ ہو تاکہ لوگ سنیں. اور عالم بھی یہ چاہتا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں اتنے زیادہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے. یاد رکھیے گا مجلس مجمع کے لیے نہ پڑھنی ہے اور نہ سننی ہے. میں بعض جگہ پہ مجلس پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں, تو ہر بندہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب شاید کوئی آ جائے تو مجمع بڑھ جائے, شاید کوئی آئے. اور ضرورت نہیں ہے. آپ سے میں نے کہا 4 لوگ ہوں معرفت کے ساتھ سنیں کافی ہیں, ایک بھی ہو تو کافی ہے. وہ مشہد سے نکل رہے تھے, جیسے ہی مشہد سے حرم سے نکلے ایک خاتون, دیہاتی ٹائپ کی خاتون تھی, لگ رہا تھا گاؤں سے کسی تعلق ہے. انہوں نے کہا آپ میرے گھر مجلس پڑھ دیں گے؟ اچھا, آغا واقعی متقی پرہیزگار تھے,
آج کے جو ہے وہ عالموں کی طرح نہیں تھے کہ بھائی میں ٹائم لوں گا, میرے سیکریٹری سے بات کر لیں, اتنے پیسے طے ہوں گے, اس کے بعد یہ سب کچھ نہیں تھا. ایک واقعی سادے عالم تھے. انہوں نے کہا میں پڑھ دوں گا. تو کہا اچھا ٹھیک ہے, یہ ایڈریس رکھ لیں, فلاں دن آئیے گا, میرے گھر مجلس ہے, آپ پڑھ دیے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا انتہائی مخلص آدمی تھے, اس طرح بھی کوئی نہیں جاتا کہ آپ کو ایڈریس دے دیں اور وہ چلے جائیں. لیکن انہوں نے ایڈریس لیا, پتہ چل گیا گاؤں کا ایڈریس ہے. جس گاؤں میں یہ پہنچی اس گاؤں میں جانا بڑا مشکل تھا, کیونکہ بس سے اترنے کے بعد کافی عرصہ کو پیدل چلنا پڑا, کافی جگہ پیدل چلتے بہرحال یہ وجہ اس جگہ پر پہنچ گئے. جب پہنچ گئے تو اب جب مجلس ہوتی ہے تو لگتا ہے نا عورتیں آ رہی ہیں, کوئی جا رہا ہے, کسی گھر میں کوئی ایک چہل پہل سی ہے, کوئی کنات شنات لگی ہوئی, پتہ چلتا ہے کہ مجلس ہو رہی ہے. انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایک ماحول ہی نہیں ہے, پتہ نہیں چل رہا کہ وہ گھر کون سا گھر ہے جہاں مجلس ہو رہی ہے. بہرحال بہت ڈھونڈ کر یہ اس گھر میں پہنچے. دق الباب کیا, دروازے کو نوک کیا, دروازہ کھلا. وہی خاتون جنہوں نے مجلس کی دعوت دی تھی, وہ کھڑی ہوئی تھی سامنے. انہوں نے کہا کہ آپ آ گئے؟ کہا ہاں میں آ گیا. کہا چلیں ٹھیک ہے, آپ مجلس کے لیے آ جائیں. فرش بچھا ہوا تھا, خاتون بیٹھ گئیں اور سامنے عالم سے کہا آپ بیٹھ جائیں. تو اب کوئی ایک یہاں پر بیٹھا ہو تو میں انتظار کروں گی کہ اب شاید کوئی آئے تو میں مجلس پڑھوں, دوسرا کوئی آئے تو میں مجلس پڑھوں. جب خاتون نے دیکھا کہ عالم خاموش ہے, انہوں نے کہا کہ مجلس تو پڑھیں, آپ مجلس پڑھ کیوں نہیں رہے, خاموش کیوں ہیں؟ تو کہا اور لوگ, کہا اور کوئی نہیں آگا, بس میں ہوں, آپ پڑھنے والے اور میں سننے والی ہوں. اچھا پڑھ دی, ٹھیک ہے. بے شک متقی پرہیزگار تھا, لیکن ایک بندے کے لیے مجلس مشہد کا, وہ امام کا حرم چھوڑ کر آئے ہیں, اتنی دور کا سفر کر آئے ہیں, ایک مجلس پڑھی. خاتون نے گریہ کیا, بہت گریہ کیا. اور خاتون جو ہے انہوں نے جب جانے لگے تو کچھ کرایہ ان کے ہاتھ میں رکھا, پورا بھی نہیں تھا, بہرحال جس کی اتنی حیثیت تھی اس نے وہ کرایا, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شرعی ہماری ذمہ داری کیا ہے. اس نے وہ کرایہ رکھا, ان کے ہاتھ میں یہ آ گئے اور ان کو جو ہے وہ دوبارہ اگلی تاریخ دے دی, فلاں تاریخ کو پھر آ جائیے گا, فلاں تاریخ کو. اچھا ہم جیسا ہو تو کیا کرے گا, پہلی مجلس ایسی تھی, دوسری مجلس میں تو جانا ممکن نہیں ہے. انہوں نے دیکھا اس دن جس دن مجلس تھی, ظاہر انسان جب ایسی مجلس کو دیکھا تو اسی وقت طے کر لیتا کہ نہیں اب میں یہ دوسری مجلس نہیں پڑھوں. ہم نے خود ہی طے کر لیا اب یہ دوسری مجلس. مشہد میں جب ان کی وہ مجلس کا وقت آیا, یہ ظاہر تیار نہیں تھے جانے پہ, یہ اپنے گھر گئے اور جا کر سو گئے. تو کسی نے ان کو اٹھایا, جیسے ہلا دیا اور کہا کہ تمہیں مجلس پڑھنے جانا تھا, مجلس پڑھنے نہیں گئے. یہ کہتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ امام حسین. تو کہا مولا وہ مجلس, ایک بندہ اتنی دور, وہاں مجلس پڑھنے جانا تھا. انہوں نے کہا اچھا مجمع کے لیے مجلس پڑھتے, ہمارے لیے نہیں پڑھتے, ہماری ماں کے لیے نہیں پڑھتے, مجمع کے لیے مجلس پڑھتے. اب آپ سوچئے کیسی مقبول وہ مجلس تھی ایک عورت کی کہ امام یاد دلا رہے ہیں آ کر, کیسی مقبول ہوگی. گھبرا گئے, بھاگے, فوراً نہ جانے کس طرح پہنچے, خاتون تک پہنچ گئے. جب خاتون دیکھیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا عزادار بنائے, جب ہم یہاں آ جائیں نا اللہ ہماری معرفت کو اتنا بلند کرے. جب پہنچ گئے دق الباب کیا دیکھا, خاتون اکیلے اس فرش پر بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں. جب دروازہ کھلا انہوں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں جو ہے وہ دیر سے آیا. تو خاتون نے کہا ڈانٹ نہیں پڑی تو آئے نہیں نا, جب تک تمہیں ڈانٹ نہیں پڑی نہیں آئے نا. یہ معرفت کی بلندی ہوتی ہے. عزادار امام سے ایسا کنیکشن رکھتا ہے کہ امام اسے بھولتے نہیں ہیں. اللہ ہمیں ایسا عزادار بنائے. تو انشاءاللہ وہ لوگ جو پڑھنے والے ہیں وہ کل کوشش کریں گے کہ دیکھیے آپ کا فرش بچھانا, آپ کا صفائی کرنا, ہر ایک چیز بڑے شوق سے کرتے ہیں لوگ یہ کام. میں جانتی ہوں کہ حرم کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں یہاں کے بہت بڑے عہدوں پر فائز ہیں. ایک صاحب شام میں جاتے ہیں ہر سال اور بہت بڑی پوسٹ پر ہیں وہ, اور $40,000 دیتے ہیں صرف اور صرف یہ کہ زائرین کے جوتے رکھنے کی نوکری آج مجھے کرنے دو. صرف اس بات پر کہ زائرین کے جوتے رکھنے کی نوکری, اتنے پیسے وہ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر ثواب کیا ہے, اور اس ثواب کا تعلق آپ کے دل کے خلوص سے ہے, اس نیت سے ہے جس کو میں نے آپ سے کہا تھا کل بھی اس کو پاکیزہ کر لیں, نفس کو پاکیزہ کر لیں. کل انشاءاللہ جلدی آنے کی کوشش کریں,
10 بجے یعنی 9:45 پر آنے والا حدیث قصہ شروع کر دیں. آپ مائک یہاں ذرا جلدی پہنچا دیے گا. حدیث قصہ یہاں شروع کر دیں. جو بھی چاہتا ہے یاد رکھیے گا جیسی بلیسنگس آپ چاہتے ہیں ویسی بلیسنگس آپ کو ملیں گی. اگر آپ چاہتے ہیں شروع سے لے کے آخر تک جناب سیدہ کے ساتھ بیٹھیں تو آپ بھی اسی ٹائم پر آ جائیں. آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میری مجبوری ہے میں گھر میں دیر سے آؤں گی جیسی آپ کی مرضی, لیکن 9:45 بجے کا ٹائم یہاں مجلس کا آپ رکھ لیں اور ٹائم پر آئیں. آپ کا ایک ایک منٹ امام کی کتاب میں نوٹ کیا جا رہا ہے, ایک ایک منٹ, ٹھیک ہے. اور جب آپ یہاں رہتے ہوئے نہیں ہوں گے وہ بھی نوٹ ہوگا. جب میں یہاں رہتے ہوئے بھی یہاں نہیں ہوں گی تو وہ بھی نوٹ ہوگا. انشاءاللہ پروردگار ہماری اس مجلس کی بلندی کے لیے, اس قبولیت کے لیے اور سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے بلند ترین صلوات. تمام تر تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے, اس خالق کائنات کے لیے, اس رحیم اور کریم رب کے لیے کہ انسان خود اللہ کہتا ہے انسان اپنی خلقت پر غور کرے. حل عطا علی الانسان حین من الدہر, کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا اس دنیا کے اندر. اللہ نے آغاز کیا اس کا, امام نے فرمایا نا کہ اس نے سلبوں کے ساتھ رحم مادر میں پہنچایا. رحم مادر میں جو پہنچا وہ کیا ہے؟ وہ ایک نطفہ نجس ہے نا. رحم مادر میں جو جا رہا ہے وہ نطفہ نجس ہے. امام فرماتے ہیں دعائے عرفہ کے اندر پروردگار تو نے میری خلقت کی ایک نطفہ نجس سے خلقت کی, اور عجیب تھی تیری خلقت جلد, گوشت اور خون کے درمیان. جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں یا جنہوں نے زولوجی پڑھی ہوگی, جینیٹکس پڑھی ہوگی, وہ جانتے ہیں کہ ایک بچے کی گرو کیسی ہوتی ہے. کہا تو نے مجھے, تیری عجیب خلقت تھی تیری کہ تو نے مجھے خون, گوشت اور جل کے درمیان میں رکھا, 3 پردوں سے مجھے گزارا, اور پروردگار تو نے میری خلقت سے مجھے بھی آگاہ نہیں کیا, میری خلقت سے مجھے بھی آگاہ نہیں کیا, اور میرے حالات کو میرے ہاتھوں میں بھی نہیں دیا, اپنے ہاتھوں میں رکھا. کتنی بڑی بات ہے پروردگار. اگر انسان اللہ کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دے کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے نسوا اللہ و نسوکم, تم اللہ کو بھولو گے اللہ تمہیں بھلا دے گا. اچھا جب اللہ بھلائے گا تو کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے اللہ بھلائے گا تو کیا ہوگا. دیکھیں ہم کسی کو بھلائیں گے تو کیا ہوگا. میں کسی سے ناراض ہوں, ٹھیک ہے, مثلا میں اس کے روز کچھ کھانا وانا بھیجتی تھی, اب نہیں بھیجوں گی, ٹھیک ہے. کوئی تحفے تحائف بھیجتی تھی, اب نہیں بھیجوں گی. ایسے ہی ہوگا نا. ملتی تھی بڑی جو ہے وہ بغل گیر ہو کے ملتی تھی, اب نہیں ملوں گی. میں اگر کسی کو بھلاؤں گی تو جو میں دیتی تھی وہ روک لوں گی. ایسے ہی نا. اللہ کا بھلانا عجیب ہے, یقین کیجئے میں کبھی سوچتی ہوں تو میں کانپ جاتی ہوں, خصوصیت کے طور پر جب نعمتیں زیادہ ملنے لگیں, جب آسانیاں زیادہ ہونے لگے نا, ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کی بلیسنگز مل رہی ہیں. کبھی کبھی ڈر بھی لگتا ہے کہ پروردگار نے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ تو نہیں دیا. کہا جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے فرحین بنا دیتا ہے, دولت کی بارش کرتا ہے اس کے اوپر, اپنی یاد نکال لیتا. کتنے دولت مند ملیں گے, اللہ کی یاد نکلی ہوئی ہے, بارش ہے دولت کی, اور ہم تڑپتے رہتے ہیں انہیں دیکھ کر اتنی دولت ہمارے پاس بھی ہوتی ہے. رسول خدا کی مجھے حدیث یاد آ رہی ہے, اور میں نے ایک پرچے کے اوپر پڑھی تھی, بڑی خوبصورت حدیث ہے, جس کا مفہوم یہ تھا کہ مقدر بھر کا رزق اللہ نے سب کو دیا ہے. مقدر بھر کا رزق جو ہمیں زندہ رہنے کے لیے کہا گیا. ہم تو فرعون بننا چاہتے ہیں, سب کو ہم بننا چاہتے ہیں نمرود, ہم بننا چاہتے ہیں قارون. جب قارون کا قرآن نے بڑا مزے کی بات لکھی ہے. قرآن کہتا ہے جب قارون کا خزانہ کتنے 80,000 اونٹ 70,000 اونٹوں کے اوپر وہ خزانہ جاتا تھا, جس جگہ سے وہ خزانہ گزرتا تھا لوگ حسرت سے کہتے تھے کاش ہمارے پاس بھی ہوتا, کاش. ایسے ہی ہوتا ہے نا انسان. آپ دیکھیں انسان کی ہماری جتنی بھی وابستگی ہے, جو ہماری جو دلی تعلق ہے, کہاں ہے؟ کسی کا بہت اچھا گھر دیکھتے ہیں, ہائے ایسے ہی گھر ہوتا ہے نا, ایسے ہی ہے نا. کسی کا بہت اچھی گاڑی دیکھی, ایسی گاڑی ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہاں تک کہ میں کبھی کبھی مجھے بڑا عجیب لگتا ہے, اور میں خواتین سے کہتی ہوں خدا کے لیے ان 10 دنوں میں ایسا نہ کیا کریں. ایک جگہ بیٹھی میں مجلس پڑھی تھی, میری مشکل یہ ہے کہ میں نے یہاں سے سب کچھ نظر آتا ہے, خاتون دوسرے خاتون کے کپڑا پکڑ کے دیکھ رہی تھی, بڑا اچھا کہاں سے لیا کپڑا پکڑ کے ہوئی تھی.
पर्स भी अच्छा है, कहाँ से लिए? ये बता रहा है कि ताल्लुक़ हमारा कहाँ से जुड़ा हुआ है, हमारा नफ्स किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। देखिए, नफ्स को वही चीज़ नज़र आती है जो उसको पसंद होती है। देखिए, नफ्स को जो चीज़ पसंद होगी, मसलन आप देख लें शादियों के अंदर भी आप देखें, नफ्स को जो चीज़ पसंद होगी उसको वही चीज़ नज़र आएगी। जिसको खाना पसंद है उसको खाना ही नज़र आएगा, जिसको लिबास पसंद है उसको लिबास ही नज़र आएगा, जिसको तकवा पसंद है उसको तकवा नज़र आएगा, जिसको तकवा पसंद है उसे तकवा ही नज़र आएगा। नफ्स को जो चीज़ पसंद है वही चीज़ इंसान को नज़र आती है। दुरूद पढ़ देगा मोहम्मद आले मोहम्मद। खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतरीन सलावत। अब अगर नफ्स को तकवा पसंद है, हम तो कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें हमारी नफ्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं। आप देखिए, कभी हमने इस बात का हिर्स किया है, लालच किया है, वो इंसान बहुत मुत्तकी है, काश मैं भी ऐसी हो जाऊँ। ये तमन्ना हमारी कभी नहीं होती है तो कम होती है, ऐसी नहीं होती। हम कहते हैं, जब हम देखते हैं बहुत कोई तकवा वाला है, कोई इल्म वाला है और वाक़ईन अमल करने वाला है, तो हम कहते हैं बेचारा मौलवी साहब, बेचारा नमाज़ी होता है, बेचारा बहुत अमीर मोहम्मद बेचारा हो जाता है। हमने तकवे को बेचारगी के अंदर रख दिया है और दौलत को अपना फ़ख्र बना लिया है। जब किसी कौम के अंदर दौलत फ़ख्र बन जाती है तो ज़िल्लत ही ज़िल्लत होती है वहाँ पर, फिर वहाँ पर अज़मत नहीं होती। मेरे मौला ने फरमाया, और मुझे बहुत बड़ा प्यारा लगता है, शायद कि 11वें इमाम का जुमला है, अगर मैं भूल नहीं रही, 11वें इमाम का जुमला है। इमाम फरमाते हैं, अमीर की बात की, अमीर कौन है? आप बोले बहुत बड़ी दौलत है, बिल गेट्स है, कोई दौलत है, बहुत दुनिया की दौलत उसके पास है, शायद वो अमीर आदमी है। मेरे मौला ने फरमाया, अमीर इंसान वो है जिसकी महफिल में कोई भी अपने आप को गरीब महसूस ना करे, वो अमीर है। जिसकी महफिल में कोई भी अपने आप को गरीब महसूस ना करे, असल में वही अमीर है। ये सारी नेमतें जो इस शख्सियत की सूरत में आ जाएं, यही खुदा का लुत्फ़ है, यही खुदा का करम है। खुदा का लुत्फ़ क्या है? इमाम अपनी इस दुआ के अंदर फरमाते हैं, और इतनी खूबसूरत दुआ लगती है, दुआ अरफा पढ़ा करें आम दिनों में, अरफे के दिन तो पढ़ना ही पढ़ना है, आम दिनों में भी पढ़ा करें। इमाम फरमाते हैं, परवरदिगार तूने मुझे इतनी सलाहियत दी कि मैं रसूलों के पैगाम को समझ सकूं। मुश्किल नहीं बनाया उसने कि भाई रसूल ने तो कोई फ़लसफ़ा झाड़ दिया है, ये फ़लसफ़ा तो आम बंदों की समझ में आएगा नहीं, मैं कैसे समझूं? रसूल ने कोई फ़लसफ़ा नहीं झाड़ा। कहा, ए अल्लाह तूने मुझे इतनी सलाहियत दी कि मैं रसूलों के पैगाम को समझ सकूं, और परवरदिगार तूने मुझे ऐसा बनाया यानी तेरी मर्ज़ी को कबूल कर सकूं। तेरी मर्ज़ी कबूल करना मुश्किल नहीं है, मुझे मालूम है खुदा की मर्ज़ी किस चीज़ में। कोई ये बोले कि भाई हम तो जाहिल से बंदे हैं, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, हमें खुदा की मर्ज़ी समझ में नहीं आती, ऐसा नहीं है कि नहीं है? ऐसा कहीं भी नहीं है। खुदा की मर्ज़ी एक बच्चा भी समझता है, एक बच्चे को भी पता है खुदा किससे राज़ी होगा, एक बड़ा भी समझता है, एक जाहिल भी समझता है खुदा किससे। इमाम फरमाने, परवरदिगार तूने मुझे ऐसा बनाया कि मैं तेरी मर्ज़ी को कबूल कर सकूं, तूने अपनी मंजिलें आसान बनाई। फिर इमाम का एक जुमला इसी दुआ के अंदर है, या शायद अबू हमज़ा सुमानी के अंदर, ए परवरदिगार मैं तेरी तरफ आने वाले तमाम रास्तों को खुला हुआ, रास्ते खुले हुए हैं, तमाम दरवाज़े खुले हुए हैं। और एक दुआ है नमाज शब की, सहीफ़े कामना के अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, जब आप नमाज शब के लिए उठें तो ये दुआ पढ़ें। उसमें इमाम फरमाते हैं, परवरदिगार रात गहरी हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दरवाज़े बंद हो रहे हैं सबके, और एक रात का एक ऐसा पहर आया सबके दरवाज़े बंद हो गए। एक तेरा दर है जो कभी बंद नहीं होता, तेरा दर हमेशा खुला रहता है। जब हमेशा खुला रहता है तो खुदा क्या चाहता है? खुदा, आप देखिए मैंने आपसे कल जिक्र किया था कि ये जो आज़माइश है ये परवरदिगार के लुत्फ़ में से एक लुत्फ़ है। परवरदिगार के एहसानात में से एक एहसान ये है कि वो बंदों को आज़माइश में डालता है ताकि उनको मर्तबा दे सके। अच्छा, अगर इंसान मोमिन है, अभी मैं मीज़ानुल हिकमत के अंदर ये रिवायत पढ़कर आ रही हूँ कि अगर वो मोमिन है
مولا کائنات نے فرمائی میزان الحکمت میں کہ اگر جلد نمبر 1 ہے، اگر وہ مومن ہے تو مومن کے اوپر مصیبتیں کیسے آئیں گی؟ ٹھیک ہے، جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا تو میں سمجھ گئی میں مومن نہیں، مجھے اندازہ ہو گیا میں اپنے آپ کو جتنا بھی مومن کہہ لوں میں ابھی اس مومن کے لسٹ میں نہیں ہوں۔ امام نے فرمایا مومن کے اوپر مصیبتیں جس طرح تیز بارش ہوتی ہے نا، ان بارشی قطروں کو گن سکیں گے؟ تیز بارشی قطروں کو آپ گن سکیں گے؟ ایسے مومن پر مصیبتیں آتی ہیں اور وہ خوشحال رہتا ہے۔ مفہوم آگے میرا جملہ، مومن خوشحال رہتا ہے، مومن پر مصیبتیں ایسے آتی ہیں اور جتنی مصیبت اس پر آئے گی اتنا وہ نکھر کر مومن بنے گا، اتنا وہ نکھر کر مومن ہو جائے گا، اتنا ہی اس کا ایمان، جتنی مصیبت بڑھے گی اتنا ایمان اس کا روشن ہو جائے گا، اتنا ہی ایمان کے اندر نور ہوگا۔ کیسا نور ہوگا آپ ذرا غور کیجئے گا۔ آپ نے مومن آل فرعون کی کہانی کو سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، قرآن کے اندر مومن آل فرعون کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ مومن آل فرعون کون تھا؟ فرعون کے دربار میں رہنے والا ایک ایسا شخص جو فرعون کے کاموں کو انجام دیتا تھا، اور اس کی بیوی جو ہے وہ بھی فرعون کے دربار کے اندر ہی کام کرتی تھی۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فرعون کوئی ایک بادشاہ نہیں تھا، مصر کے اندر جو بھی بادشاہ آتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے، جو بھی بادشاہ آتا تھا اسے فرعون کہتے تھے۔ تو روایتوں نے لکھا ہے کہ جب رسول خدا معراج پر جانے لگے، اور معراج پر جب جانے لگے تو اللہ نے رسول خدا کی 2 طرح سے سیر کرائی۔ ایک سیر کرائی دنیا دکھائی، پوری دنیا، اس کے بعد پھر آسمان، دنیا کا ہر خطہ امام کو دکھایا گیا، یہاں تک کہ یہ جو ایران کا شہر ہے نا قم، امام کا یہ جو ایران کا شہر قم ہے، روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ رسول خدا وہاں سے گزر رہے تھے، شیطان وہاں موجود تھا، آپ نے کہا قم یعنی چلا جائے یہاں سے، نام اسی لیے وہاں آپ دیکھیں علماء کی سرزمین ہے۔ آپ ایک جگہ مصر کی ایک جگہ ایک سرزمین سے گزرے، پروردگار عالم نے ہر نبی ہر معصوم کو ایک خاص خوشبو عطا کی ہے۔ سید حسن ابتہی اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں آئین نفس کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ جب مجلس پڑھتے تھے اللہ نے ان کو اتنی روحانیت دی تھی کہ جب مجلس پڑھتے تھے تو انتظار کرتے تھے، پھر کسی خوشبو کو محسوس کرتے تھے، کہتے تھے آج حسین آ گئے، سلام حسین، آج زین العابدین آئے ہیں، آج یعنی وہ اس خوشبو سے پہچانتے تھے کون آیا ہے۔ تو ہر امام کی ایک خوشبو ہے، جب امام کی ایک خوشبو ہے تو امام سے بڑھ کر کوئی خوشبو تو نہیں ہوگی نا، امام سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں ہوگی۔ حدیث قصہ کے اندر کہا گیا کہ اگر کوئی امام کا اتباع کرے گا تو نور کے تختوں پہ مقام کیا ہے 7 ہوگا، نور کے تختوں پہ معصومین، ہم کہتے ہیں ہم کہاں معصوم بن سکتے ہیں، ہماری کہاں اتنی مجال، خود معصومین فرماتے ہیں اگر ہماری اتباع کرو گے تو نور کے تختوں پہ ہمارے ساتھ ہوگے۔ اور دنیا میں اس کی مثال کیسے تھی؟ دنیا میں اس کی مثال تھی سلمان ہمارے ساتھ چلے، ہم نے کہا سلمان و اہل بیت منی، ہم نے کہا سلمان و اہل بیت منی، یہ دنیا کی مثال ہے۔ رسول خدا ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، رسول خدا نے خوشبو کو محسوس کیا، بہت خوش ہوئے، اتنی دل فریب خوشبو تھی، کہا پروردگار یہ خوشبو مجھے بہت پسند آ رہی ہے۔ یہ خوشبو کون سی ہے؟ کہا یہ مومن آل فرعون کے خاندان کی خوشبو ہے۔ اب واقعے کو لکھا گیا، رسول خدا جانتے پروردگار وہی کر رہے ہیں نا سارے واقعات۔ ہوا کیا ان کے ساتھ ہوا یہ کہ یہ خاتون اور ان کا پورا گھرانہ، خود مومن آل فرعون، اس کے بچے، اس کی بیوی، یہ توحید کے ماننے والے تھے۔ ابھی میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا کی روایت کو پڑھ رہی تھی کہ ابھی تو ہمارا امتحان لیا ہی نہیں گیا، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایمان لے آئے، ابھی تو امتحان لیا ہی نہیں کیا۔ ان کے ایمان کو دیکھو، ایمان لانے کے اوپر ان کے جسموں کو، گوشتوں کو کاٹ دیا جاتا تھا۔ کیسا ظلم ہوتا تھا؟ گڑھا کھودتے تھے، اس کے بعد گڑھے کے اندر اس کو دبا دیتے تھے، سر باہر نکال دیتے، یہ میزان الحکمت کی روایت ہے، سر باہر نکالتے تھے اور پھر آڑے سے کاٹ دیتے تھے سر کو۔ جناب اسماعیل، وہ نہیں جو نبی تھے، ایک بزرگ تھے، جناب اسماعیل کا صرف ایمان کی وجہ سے، دین کے کام کی وجہ سے ان کی کھوپڑی کو نوچا گیا، کھال کو اتار دیا گیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے اوپر دین کی ایسی کوئی مصیبت آئی ہے؟ لیکن پھر بھی وہ دین پر قائم رہتے تھے،
کہا یہ توحید کے ماننے والے تھے، اور توحید فقط اللہ کو ایک ماننا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں اللہ کو ایک مان لیا، پھر پتہ نہیں کس کو ایک مانتے رہتے ہیں. خدا اللہ کو کہتے ہیں، پھر کبھی ہمارا نیند ہمارا خدا، کبھی ہمارا فیشن ہمارا خدا، کبھی میڈیا ہمارا خدا، کبھی کوئی ایکٹر ہمارا خدا. ایسے ہی نا ہم خدا تو زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں خدا. مومن آل فرعون کے واقعے کو خدا نے لکھا اور کہا، قرآن کے اندر موجود ہے، جا کے قرآن میں پڑھ لیے گا، آپ کو جو تفصیل ہے اس کے اندر مل جائے گا. کہتے ہیں کہ توحید جاننے والے تھے اور اپنا دین چھپایا ہوا تھا، تقیہ کیا ہوا تھا، دین کو چھپایا ہوا تھا اس دربار کے اندر. اور جب دربار میں ایک مرتبہ ایسا ہوا جو ان کی جو بیوی تھی وہ فرعون کی یوں اگر میں اپنی زبان میں کوئی بیوٹیشن تھی، فرعون کی بیوی کی بیوٹیشن، یعنی سجانے والی تھی، گھر میں اس کی کنگھی کرنا، اسے تیار کرنا، اس کو سجانا، یہ جو ہے اس خاتون کا کام تھا. یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی رزق حلال کو کمانے کے لیے پیشہ اختیار کرتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب اس کو سنوارتی تھی. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ کنگھی کر رہی تھی، فرعون کی بیوی کی کنگھی کر رہی تھی، کنگھی گر گئی. اچھا آپ یہ دیکھیں، ہم جو مولا علی کے چاہنے والے ہیں، محبت میں گندے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز گر جائے، گرنے لگے، کیا نکلتا ہے زبان سے فوراً؟ یا علی، یا علی مدد. کوئی گرنے لگا، یا علی مدد. اتنے عادی ہو گئے ہم یا علی مدد کی ہر بات میں یا علی مدد. کہتے ہیں محسن میری لہر میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد. درود پڑھتے گا محمد علی محمد پر. ہو سکتا ہے آپ کا سنا واقعہ. کہتے ہیں جیسے ہی وہ کنگھی گری، خاتون کے زبان سے بے اختیار یا اللہ نکلا. جب اللہ نکلا، خدا نکلا، تو اس کی بیٹی جو بیٹھی ہوئی تھی اس نے پوچھا کس کو پکار رہی ہوں؟ میرے بابا کو. اب یہاں پر کیا کہتی؟ یہاں پر اپنا دل نہیں چھپایا اس نے. یہ نہیں کہا کہ ہاں تمہارے بابا کو. اس نے کہا نہیں، تمہارے بابا کو کیوں کہوں گی؟ وہ جو جہان کا مالک ہے، وہ جو جہان کا پیدا کرنے والا ہے، اسے خدا کہہ رہی ہوں، وہ میرا خدا ہے. کہا تم کیسی بات کر رہی ہو؟ کہا میں صحیح کہہ رہی ہوں، میں ازل سے اس کی ماننے والی ہوں، اور ازل سے جانتی تھی کیا نتیجہ برآمد ہوگا. جلدی سے گئی، بیٹی اٹھی اور کہا کہ یہ جو عورت ہمارے گھر کے اندر ہے یہ آپ کو خدا نہیں مانتی تو کسی اور کو خدا مانتی ہے. باپ نے بھی بلوا لیا. ایسے ہی بلوا لیے جاتے تھے لوگ جو بادشاہ کو نہیں مانتے تھے. آپ نے کہا کہ تم ماننے والی ہو؟ کہا ہاں ماننے والی. اچھا جب عورت نے قبول کر لیا تو شوہر بھی سامنے آ گیا کہ ہاں ہم توحید کے ماننے والے ہیں. دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا، پورے علاقے کو جمع کیا گیا. اس کو سزا دینے کے لیے پہلے سزائیں اس طرح ہی دی جاتی تھی. اگر آپ جناب یوسف کی فلم آپ کو یاد ہو اور آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو تو سزاؤں کا طریقہ کار یہی ہوتا تھا، سب کو جمع کرتے تھے. سارا قبیلہ جمع کر لیا. قبیلہ جمع کرنے کے بعد سزا دی جا رہی ہے. سزا دینے کے لیے کیا کیا گیا؟ روایتوں نے کہا اس کے بیٹے تھے 5 بیٹے. اللہ نے 5 بیٹوں سے نوازا تھا. بعض روایتوں میں 4 بیٹے تھے. بہرحال جو بھی اولاد تھی، 5 اس کی اولاد تھی. اور کہا گیا آنکھ کو گرم کیا گیا، آنکھ دہکا دی گئی، بالکل آنکھ کو دہکا دیا گیا. اور فرعون نے کہا کہ اگر ابھی بھی مان لو کہ میں خدا ہوں تو نجات دے دوں گا، نجات دے دوں گا. اس نے کہا ہرگز نہیں، خدا تو وہی ہے، پروردگار تو وہی ہے. آپ سوچئے ایک بیٹے کو اس آگ میں ڈالا گیا اور وہ بیٹا جل کے راکھ. آسان ہے یہ؟ ایسی قربانی دینا آسان ہے؟ ہمارا تو ابھی امتحان ہی نہیں ہوا. میں کبھی ڈرتی ہوں، میں کہتی ہوں مولا ہم کہاں ہوں گے؟ جب امتحان لیا جائے گا تو ایمان والے بہت کم رہ جائیں گے، بہت کم. ایسے ایمان والے. پوچھا اب بتاؤ اب کیا کہتے ہیں؟ کہا احد، لا الہ الا اللہ. دوسری اولاد بھی ڈالی، وہ بھی خاک ہو گئی. جناب آسیہ، روایتوں میں لکھا ہے جناب آسیہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی، بیٹھی ہوئی تھی، اس منظر کو وہ دیکھ رہی تھی. تیسرا بچہ ڈالا، وہ بھی راکھ. آپ سوچئے آپ کی اولاد کی چوٹ لگ جائے نا، برداشت نہیں ہوتا. ایک والدین کے سامنے اولادوں کو جلایا جا رہا ہے اور جل کے بھی راکھ بنایا جا رہا ہے. آہستہ آہستہ ساری اولادیں جلا دی گئیں. ایک بچہ جو ماں کی گود میں تھا، جب اس کو چھیننے لگے تو بچے کی عادت ہوتی ہے ماں کو پکڑتا ہے. اس نے ماں کو پکڑا تو ماں بھی تڑپ گئی، آنکھوں سے آنسو نکلے.
لیکن جیسے ہی اس بچے کو ڈالا گیا اللہ نے وہ پردے ہٹا دیے. وہ جو اس خاتون کے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے نہ صرف اس کے یہاں سے ہٹائے، جناب آسیہ کے سامنے سے بھی ہٹا دیے پردے. کیا دیکھ رہی ہیں؟ بچہ تو آگ میں جاتا ہی نہیں، کوئی فرشتہ آتا ہے اسے لے جاتا ہے، وہ تو آگ میں پہنچتا ہی نہیں. اسی طرح دونوں میاں بیوی کو بھی اسی آگ میں ڈالا گیا اور راکھ کو اس جگہ پر اڑا دیا گیا. کس کی وجہ سے؟ دین کی وجہ سے. ہے ہم میں سے قربانی دینے کی اتنی طاقت؟ اس کو ہوا میں اڑا دیا گیا اور رسول خدا کہہ رہے ہیں یہ خوشبو ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں، وہ ایمان کی خوشبو. آسیہ دیکھ رہی ہیں ہو کیا رہا ہے، یہ تو آگ میں جلتے ہی نہیں ہے، کوئی آتا ہے ان کو لے جاتا ہے. جناب آسیہ نے کھڑے ہو گئی اور اسی وقت جناب آسیہ کے اوپر جو اتنا ظلم ہوا، میخیں ٹھوک دی گئیں. اور سوچے کتنا بڑا ظلم ہے. فرعون کی بیوی تھی، خاموش رہ سکتی تھی، وہ ساری آسائشیں ان کے پاس موجود تھیں. جناب آسیہ نے کہا جو تو نے ان کے ساتھ کیا ہے میں بھی اسی دین کی ماننے والی ہوں، میرے ساتھ تو کیا کرے گا. فرعون نے بہت کوشش کی سمجھا لے، کہا نہیں میں بھی اسی دین کے ماننے والی ہوں. 4 گھوڑوں کو مخالف سمتوں میں باندھا گیا. جناب آسیہ کے اوپر جو ظلم ہوا دین کے لیے، جب 10 بیویوں کے نام آتے ہیں جناب آسیہ کا نام ہوتا ہے، اور ان 10 میں سے جب 4 کا انتخاب ہوتا ہے تو ان 4 میں بھی جناب آسیہ کہا ہماری 4 برگزیدہ خاتون جناب فاطمہ الزہرا، جناب خدیجہ، جناب مریم اور جناب آسیہ. فاطمہ الزہرا ظاہر اماموں کی ماں ہیں، جناب خدیجہ رسول کی بیوی ہیں، مریم ایک نبی کی اولاد، مطلب ایک نبی ان کے بطن سے پیدا ہوا ہے. جناب آسیہ کا تو کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. پھر خدا نے آسیہ کی تعریف قرآن میں کیوں کی؟ کہا اس دین کی وجہ سے ساری آسائشوں کو ٹکرا دیتی ہیں. اور پھر ظلم کیا ہوتا ہے کہ گھوڑوں کو باندھا گیا مخالف سمتوں کے اندر، میخیں گاڑ دی گئی ہاتھ اور پاؤں کے اندر، اور ان گھوڑوں کو مخالف سمتوں میں دوڑایا گیا. کیا حال ہوا ہوگا آسیہ کا؟ ہمیں ظلم نظر آتا ہے، لطف خدا نظر نہیں آتا. لطف خدا کیا ہے؟ آج جو مریم کے لیے درود ہے وہی آسیہ کے لیے، آج جو درود فاطمہ کے لیے وہی آسیہ کے لیے. یہ لطف خدا ہے. سمجھ ہی نہیں آیا کیا دے دیا. درود پڑھ دے گا. جناب سیدہ بلند سے بلند تر صلوات. تو بس آپ یقین جانیے آپ کو جو مشکل ملی ہے اس میں خدا کا کوئی لطف ہے. خدا کچھ دے رہا ہے، کچھ بنا رہا ہے، کچھ چاہتا ہے آپ سے. خدا آپ کو لطف دے رہا ہے. اسی کو آگے بڑھاتے رہیے. اپنی مجلسوں کے اندر دعا کریں خدا ہمیں ایسا نہ بنا دے، ایسا نہ ہو ہم ایسے بن جائیں جیسا عبد الرحمن ابن ملزم بن گیا. لعنت کرتے ہیں نا آج، ہم سے اور آپ سے زیادہ محبت کرتا تھا وہ مولا کائنات سے. اس کی محبت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں. ہم سے اور آپ سے زیادہ محبت کرنے والا کون تھا؟ عبد الرحمن ابن ملزم. اس کی تاریخ کو بیان کروں اور اپنی مجلس کو ختم کروں. عبد الرحمن ابن ملزم یمن کا رہنے والا، رسول خدا کے زمانے میں رسول خدا نے مولا کائنات کو یمن بھیجا تھا. اور یمن میں مولا نے جب دین کو پھیلایا تو آج تک یمن کے لوگوں کے اندر حب علی موجود ہے. جو یمن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے نا، اس ظلم کی وجہ بھی یہی ہے. یمن والے جو ہے مولا نے یمن والوں کی تعریف کی ہے، کہا یہ میرا سہارا ہیں، جنگجو ہیں. جبکہ کوفے والوں کے بارے میں ایسے جملے نہیں کہے، جبکہ وہاں بھی امام کی شیعت ہے. یمن والوں کی تعریف کی. جب امام کو حکومت ملی اور بغاوت سر اٹھانے لگی تو امام نے یمن کے بادشاہ کو خط لکھا کہ مجھے 10 مضبوط لوگ چاہیے، 10 مضبوط لوگ میری طرف روانہ کرو. مولا کائنات نے جب یہ خط جب یمن کے بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے یمن کے پورے یمن کے سارے یمن بہادری کے نام سے مشہور تھا، ان بہادروں میں 100 بہادر کا انتخاب کیا، بہادر ترین شجاع ترین لوگوں کا انتخاب کیا. ان 100 میں سے بھی 10 بندے نکالے جو بہادر ترین شجاع ترین ہیں. ان 10 لوگوں میں عبد الرحمن ابن ملزم مرادی بھی موجود تھا. یہ 10 لوگ نکالے گئے اور یہ مولا کائنات کی طرف بھیجے گئے. نہ صرف یہ کہ بہادر تھے، مولا کی محبت میں سرشار تھے. اور جب انہیں پتہ چلا کہ علی کے محضر میں بھیجا جا رہا ہے تو ہر ایک کی خوشی کی انتہا نہیں تھی.
ہر ایک کی عجیب حالت تھی کہ مولا کے پاس جائیں گے اور ان کے پاس رہیں گے. جیسے آپ کسی ایسی چاہنے والے کے پاس پہنچے تو آپ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں, میں آپ کو کیا سمجھتا ہوں. سارے لوگ کہ ہم کیا کہیں گے, کیا جب مولا کے پاس پہنچیں گے تو کیا جملہ کہیں گے, کیا کہنا چاہیے, سارے جو اس میں تھے. یہاں تک کہ لوگوں نے, ان 10 کے 10 لوگوں نے, 9 لوگوں نے عبد الرحمن ابن ملجم سے کہا. کیوں؟ کیونکہ یہ خطیب تھا, بہت فصیح تھا, بہت بلیغ تھا, بہت اچھے اشعار کہتا تھا. کہا کہ ابن ملجم تم ہماری طرف سے ہمارے مولا کو بتانا کہ ہمارے لیے مولا کیا ہیں, تم انہیں بتانا. کہ وہاں پہنچا, اس نے بہت بڑے قصیدے پڑھے اور اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ مولا ہم آپ کی زبان کی اس اشارے کی طرف جو ہے وہ کان لگا کر, یعنی یہ مفہوم ہے, کان لگا کر بیٹھے ہوئے کہ آپ اشارہ کریں دشمنوں پہ ٹوٹ پڑیں, ہم آپ کے اشارے کے منتظر ہیں. یعنی آپ ہمارے لیے ایک ایسے امام ہیں جس کا حکم ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے. امام نے جو ہے ان 10 لوگ جب آئے اور جس طرح جو ہے وہ امام کے سامنے قصیدے پڑھے عبد الرحمن ابن ملجم نے, امام نے جو ہے وہ سب کو سلام کیا, اپنے لشکر میں شامل کیا. عبد الرحمن ابن ملجم سے امام نے سوال کیا. جب اس نے شعر پڑھ لیا, امام نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام عبد الرحمن ہے. آپ سوچیے انسان محبت سے قاتل ہونے کا سفر کیسے طے کرتا ہے, محبت سے قاتل ہونے کا سفر کیسے طے کرتا ہے. کہا تمہارے باپ کا نام؟ کہا میرے باپ کا نام ملجم ہے. امام نے کہا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا میں مرادی قبیلے سے ہوں, میرے قبیلے کا نام مراد ہے. امام نے کہا تم مرادی ہو؟ کہا میں مرادی ہوں. امام دوبارہ پوچھا تم مرادی ہو؟ کہا میں مرادی ہوں. امام نے تیسری بار پوچھا تم مرادی ہو؟ کہا میں مراد قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بات سمجھ میں نہیں آئی, نیا نیا آیا تھا, سوال کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی, خاموشی سے. امام کی لشکر کے اندر جو تربیت دی جائے گی تربیت دی جاتی رہی. مہمان نوازی کے 1-2 دن کے بعد, کچھ عرصے کے بعد یہ بیمار پڑ گیا. بیمار پڑا تو ظاہر ہے کوئی جاننے والا نہیں تھا, کوئی اس کا ساتھی نہیں تھا, کوئی رشتہ دار اس کے ساتھ نہیں تھا. امام نے خود اس کی تمیداری کی, اتنی خدمت کی امام نے اس کی بیماری میں, ابن ملجم کی اور سب کی کرتی, ہر چاہنے والے کی. امام زمانہ فرماتے ہیں عیشیوں میں نے تمہیں بھلایا نہیں, نہ نظر انداز کیا ہے. جب کسی تکلیف میں تم جاگتے ہو نا تو ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں, ہمارا امام ہمارے ساتھ ہوتا ہے. امام نے خدمت کی. جب یہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے کہا کہ مولا میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, جانے کا نام میں نے تہیہ کر لیا ہے. جتنی سانسیں میرے پاس باقی ہیں اس میں جھوٹ نہیں تھا کچھ بھی, اس میں محبت تھی, اس میں ابھی کچھ جھوٹ نہیں تھا. میں آپ کے پاس رہوں گا, میں آپ کے در کے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, میں آپ کے پاس زندگی گزارنا چاہتا ہوں. میں نے آپ جیسا مولا نہیں دیکھا, آپ جیسا مولا میں نے نہیں دیکھا. امام نے کہا تم نے کیا کہا؟ میں تہیہ کر چکا ہوں, میں یہیں رہوں گا. امام نے پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا امام یقیناً یہ بات میچ نہیں کرتی, میں رونا چاہتا ہوں اور امام کہہ رہے ہیں انا للہ. تو اس نے پوچھا کہ امام آپ یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں, کیا وجہ ہے آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں؟ امام نے کہا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ تم میرے قاتل ہو. اب یہاں پر رک جائیں. میری زمانے کے امام سے حسین سے محبت کیسی ہے؟ کوئی مجھے یہ کہے کہ تم جو ہے وہ زمانے کے امام کو قتل کرو گی, آپ کیا کہیں گی؟ اس سے پہلے مجھے موت آ جائے کہ میں ایسے گناہ کروں. دعاؤں میں بھی ہے, دعاؤں میں بھی اے پروردگار جب تک زندہ رکھنا تیری اطاعت کروں, جیسے ہی شیطان کا چارہ بننے لگا مجھے اٹھا لینا. مجھے زندگی چاہیے ہی نہیں ایسی کہ میں شیطان کا اعلی کار بنوں, مجھے ایسی زندگی چاہیے ہی نہیں. عبد الرحمن نے سنا کہ میں یہ کروں گا. اس نے کہا مولا میں کیسے, میں تو بہت محبت کرتا ہوں آپ سے, میں تو آپ کی محبت میں میرا دل سرشار ہے, میں کیسے کہا؟ امام نے کہا مجھے نہیں پتا, مجھے اطلاع دی گئی ہے. امام سے کہتا ہے کہ امام ہاتھوں کو جوڑ کے امام پھر آپ ایسا کریں, اس سے پہلے کہ یہ واقعہ میں کروں مجھے آپ قتل کر دیں. اور ایسے ہی نہیں کہا تھا, یہ بھی خلوص سے کہا تھا, یہ بھی محبت میں ڈوب کر کہا تھا. اس سے پہلے کہ میں یہ کام انجام دوں آپ مجھے قتل کر دیں. امام نے کہا ابھی تو واقعہ پیش نہیں آیا, کیسے قتل کا حق رکھتا ہوں میں تمہارے, ابھی تو واقعہ کس بنا پر میں بلا وجہ تمہیں قتل کر دوں. لیکن یہ بہت پریشان رہا, اور اس پریشانی کے عالم میں
یہ مولا کے اتنے قریب رہا اور اپنے نفس کو بار بار یہ کہتا رہا کہ اس کام کو انجام نہیں دینا، یہ کام میں نے نہیں کرنا، یہ کام میں نے نہیں کرنا، یہاں تک کہ جنگ صفین آ گئی جس کے لیے امام نے بلایا تھا۔ جنگ صفین میں یمن کے یہ 10 لوگ شامل ہوئے، یہاں تک کہ روایتوں نے لکھنا ہے ابن ملجم بہت بہادری کے ساتھ جنگ صفین میں لڑا، اور جب جنگ صفین میں کامیابی عطا ہوئی اور بہت سارے امام کے ایسے لوگ جو امام کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے اور وہ مارے گئے، تو اس نے کہا کہ خوشی سے اس کا دل جھوم رہا تھا، کہا مولا کوفہ میں جاؤں گا، آپ مجھے کوفہ بھیجیں۔ کہا کیوں، کیا کرو گے؟ کہا آپ کی فتح کا جشن مناتا ہوا اور آوازیں لگاتا ہوا، کامیابی کے نعرے لگاتا ہوا کوفے میں داخل ہوں گا، آپ مجھے بھیج سکتے ہیں؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے، تو اپنی خوشی ہے ظاہر کرو۔ یہ خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے جو ہے کوفے کے اندر داخل ہوا اور بار بار اعلان کر رہا تھا، مولا کائنات کی کامیابی کا اعلان کر رہا تھا۔ یہ ایک جگہ سے گزرا، کوٹھے پہ سے ایک عورت نے اس کو بلوا لیا، اس نے کہا میری بات سن لو۔ یہ جب داخل ہوا گھر کے اندر تو جو عورت اس کے سامنے تھی اس کو دیکھتے ہی اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ اس عورت کا نام تھا قطامہ، اس عورت کا نام تھا قطامہ۔ آپ جانتے ہیں مولا کائنات کی شہادت میں اس عورت کا کتنا بڑا ہاتھ ہے۔ اس نے کہا کیا خبر لائے ہو؟ کہا صفین کی خبر لایا ہوں۔ کہا کیا خبر ہے؟ کہا مولا کائنات کی کامیابی خبر لایا ہوں۔ اس نے کہا فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں میرے باپ اور بھائی ان کا کیا ہوا؟ اب عشق میں گرفتار تھا، ایک غم کی خبر سنانی تھی، تو کہا وہ تو مارے گئے۔ شرمندگی سے خبر سنائی کہ وہ تو مارے گئے۔ اس نے کہا مارے گئے؟ کہا ہاں میں شرمندہ ہوں، لیکن بہرحال وہ مخالفت میں تھے، مخالف میں تھے، وہ علی کی تلوار کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ یہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اچھا رک جاؤ۔ تو قطامہ اندر گئی، اس نے اپنے آپ کو تیار کیا، زیبائش کی۔ جب زیبائش کی عورت، جب زیبائش کر کے، کیوں اللہ تعالیٰ نے زیبائش کو مرد کے آگے حرام قرار دیا؟ اللہ نے زیبائش سے نہیں روکا آپ کو، اللہ نے سجنے سنورنے سے نہیں روکا، اللہ نے کہا اپنی زینت کو نامحرم سے چھپاؤ، کیونکہ یہ فساد پیدا کرتی ہے۔ جب آپ زینت کر کر کسی نامحرم کے سامنے آتے ہیں تو یہ فساد برپا کرتی ہے۔ ہمارے یہاں ایسے تو نظر نہیں آتی زینت مجلسوں کے اندر، خدا کا شکر ہے، اور ایسی جگہوں پہ البتہ کچھ ایسے جگہیں ہیں، کچھ ایسی جگہ ہیں کراچی کے اندر بھی اور لاہور کے اندر بھی جو بہت پوش ایریا کے اندر رہتے ہیں، وہاں مجلس میں بھی نظر آ جاتی ہے زینت، جو ہے مجلس میں بھی نظر آ جاتی ہے۔ زینت جو ہے وہ فساد کا باعث بنتی ہے۔ یاد رکھیے گا، کبھی کبھی بڑا مشکل لگتا ہے نا یہ چادر کا اوڑھنا، مشکل لگتا ہے نا۔ آپ ایک خاتون سے میں نے کہا کہ یہ سر پہ چادر، کیونکہ میں دم گھٹتا میں نہیں پہن سکتی، مجھ سے نہیں پہنا جاتا، ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ جو ایک ایک پسینے کا قطرہ اس وجہ سے آپ کے جسم سے گرتا ہے کہ آپ اپنے پردے کو سنبھالیں گے۔ جسم کا ایک ایک قطرہ اللہ نے اس کا جو اجر رکھا ہے نا، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مشکل ہے نا، آپ اس گرمی کے اندر سب ہوا چاہتے ہیں اور آپ جو ہے وہ سب کچھ باندھ بوند کے جو ہے، ہم کبھی اسکول میں پڑھاتے تھے اپنے کراچی کی بات بتا رہی ہوں، تو سلیپ بھی ہوتی تھی، ساکس بھی، اور شدید گرمی کے عالم کے اندر، اور پورا دن بعضوں کا تو اسی گلیے میں رہنا پڑتا تھا۔ یونیورسٹی جانا ہے تو اسی گلیے میں جانا ہے، اسکول پڑھانے جانا ہے تو اسی گلیے میں جانا ہے کہیں۔ اب وہ پورا دن وہ گلیہ رہتا تھا، رات کو اتارتے وقت یقین کریں بعضوں کو تو اسکن کے جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی تھی، اتنا حال برا ہوتا تھا۔ تو ہم اپنے ہتھیار اتارتے ہوئے کہتے تھے اللہ تو اس کا صلہ دے گا نا، تو اللہ کیا کسی کا بھی اجر، مولا نے کہا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ زینت کر کے سامنے آئی، جب زینت کر کے سامنے آئی تو شہوت کی وہ چیز آگے اور بھڑک گئی، اتنی بھڑک گئی۔ اور یاد رکھیے گا، جو انسان اپنی شہوت پہ قابو نہ پا سکے، جناب سیدہ سب سے کلام کریں گی، اس سے کلام نہیں کریں گے۔ شہوت پہ قابو نہ پا سکے، اس کی شہوت اتنی بڑھ گئی، اس نے کہا میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میرا تو مہر بہت زیادہ ہے، اتنا سونا ہوگا، اتنا مشک و عنبر ہوگا تو میں تم سے شادی کروں گی، ورنہ تو نہیں کروں گی۔ کہا میں دوں گا، میں راضی، میں راضی۔ اب آپ سوچئے، جب اس نے دیکھا کہ یہ میرے عشق میں مکمل گرفتار ہو گیا، ایک اور حربہ استعمال کیا، لباس بھی تبدیل کر لیا، لباس بھی فحشا پہنا، اور دوبارہ اس کے سامنے آئی تو شہوت جو ہے وہ پیک پر پہنچ گئی۔ شہوت کیوں لباس کو اتنی اہمیت دی گئی کہ اپنے لباس کو ایسے رکھو جو فساد پیدا نہ کر سکیں۔ جب اس حال میں آئی تو اب ابن ملجم کی حالت تھی، کہا تم جو کہو گی دے دوں گا، بس تمہیں حاصل کرنا ہے، تم جو کہو گی۔ کہا تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، بہت سخت ہے میری شرط بہت سخت ہے۔ کہا تم سخت سے سخت شرط رکھو، تم مجھے پیچھے نہیں پاؤ گی۔ تو کہا بتاؤ تمہاری شرط کیا ہے؟
کہا مجھے حاصل کرنے کے بدلے میں مجھے علی کا سر چاہیے. اچھا ایک مرتبہ محبت علی نے اثر کیا. جس طرح میں خیر اس سے ملانا تو نہیں چاہ رہی، بہت سخت تو نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں صبح کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو اثر تو ہوتا ہے نماز پڑھنے، لیکن نیند کا غلبہ پھر سلا دیتا ہے. اگر ارادے اتنے ہی کمزور ہیں نا تو یہاں اگر ہم کیا کریں گے ہمیں نہیں پتہ. ارادے آپ کے مضبوط ہونے چاہیے. ارادے مضبوط ہوں گے تو امام کے سامنے آنے والے بھوک پیاس شہوت سب کو برداشت کر لیں گے. مومن کی نشانی یہی ہے، محفلیں نہیں پاک ہوتی، اس کی تنہائی بھی پاک ہوتی ہے. بھئی میں تنہائی میں کیسی ہوں میں نہیں جانتی، آپ نہیں جانتے، آپ تنہائی میں کیسے میں نہیں جانتی، ہے نا. میری تنہائی میرے مولا جانتے ہیں، رب جانتا ہے. تنہائی پاک ہونی چاہیے. اس تنہائی کے اندر شیطان ہے، اس تنہائی کے اندر میڈیا جو آپ کو برباد کر رہا ہے، یہ تنہائی. اب جب یہ حالت ہوئی تو اس نے کہا کہ ابھی رک جاؤ. اچھا رک جاؤ یعنی آدھی آدھی کیفیت کے اندر آ گیا. کہہ رہا ہے یعنی اس کو سمجھا رہا ہے کہ میں تمہیں جواب دیتا ہوں. یعنی یہ جب اس نے سمجھ لیا کہ یہ آدھا راضی ہو گیا ہے اور آدھا راضی نہیں ہے. بہرحال یہ وعدے وعید کر کے چلا گیا اور کہا کہ تمہیں حاصل کرنا جو میری اب تمنا ہے. جب یہ چلا گیا تو اچانک جو ہے اللہ اس طرح امتحان لیتا ہے، کبھی کبھی بہت شدید امتحان، کبھی دے کے آزماتا ہے کبھی لے کے آزماتا ہے. یہ وہ جو مفلس و کلاش تھا، یمن سے خط آیا اس کا چچا مر گیا، بہت ساری دولت چھوڑ کے مرا. اور ساری دولت ظاہر ہے جب کوئی اور نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے تو ساری دولت اس کو مل گئی. اس نے کہا ساری دولت، اچھا جیسے ہی اس نے دولت کا سنا اس نے کہا اب تو قطامہ کو حاصل کرنا آسان ہو گیا. اس نے کہا جیسے ہی اب یہ دولت مل گئی، اس کی تمنا یہ تھی کہ میں جلد از جلد یمن جاؤں، یمن سے یہ سارا پیسہ لوں، آؤں اور قطامہ کے قدموں میں ڈال دوں اور اس کو حاصل کر دوں. اس نے کہا جلدی یہ کام کیسے ہوگا، ظاہر ہے کسی ملک میں جاؤں گا، وہاں پہلے بادشاہ سے بات کروں گا، پتہ نہیں دینے پہ کوئی راضی ہوگا نہیں ہوگا، بہت ساری مشکلات ہوگی. اس نے کہا مولا آپ مجھے خط لکھ دیں یمن کے بادشاہ کے لیے تاکہ یہ کام میرے لیے آسان ہو جائے. امام نے خط لکھ دیا، یہ یمن کے بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے اس کے سارے مسائل کو جلد از جلد حل کیا. سارا مال جو بہت زیادہ مال تھا یہ وہ مال لے کر چلا اور پورے راستے یہی خواب دیکھتا رہا کہ یہ مال اب میری اس خواہش کو پورا کرے گا جو میں چاہتا ہوں. یہ مال لے کر چلا، راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. قسم پرسی ہوئی، ڈاکوؤں نے لوٹ گیا، کلاش ہو گیا. اب کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. جب کچھ بھی نہیں ہے، سر و سامان یہاں تک کہ سواری بھی لوٹ کر لے گئے، صحرا میں چھوڑ کے چلے گئے. صحرا میں بھٹکتا رہا. ایک قافلہ وہاں سے گزرا، اس قافلے کے ساتھ ہی ہو گیا. وہ قافلہ خارجیوں کا قافلہ تھا. وہ قافلہ وہ تھا جو مولا کائنات سے دشمنی رکھنے والے تھے. اس کے پاس جب یہ ان کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا کس مقصد کے لیے جا رہے ہو؟ کہا کہ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ جو بھی قرآن کے خلاف ہوگا ہم اسے دنیا میں رہنے نہیں دیں گے. حکم صرف اللہ کا، حسبنا کتاب اللہ. ہمارے لیے کتاب کا حکم. یہ وہی تھے جنہوں نے قرآن کو نیزے پر بلند کیا تھا. اب آپ دیکھیے اگر انسان فقط محبت رکھتا ہو اور عقائد مضبوط نہ رکھتا ہو، بہکانا آسان ہے. بہکانا آسان ہے. آپ دیکھیں جو اتنے لوگ جو ہے وہ علی کو خدا مانتے ہیں، کوئی کسی نظریے کا مالک ہے، کوئی کسی نظریے کا مالک ہے. وہ کیوں ہے؟ عقیدہ کمزور ہے. جب عقیدہ کمزور ہوتی ہے اور صرف عشق ہوتا ہے تو عشقی طریقے سے بہکانا آسان ہے. اتنے سارے کے جو فرقے بن گئے نا، ان فرقوں کے بننے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے عقیدے کو مضبوط نہیں کیا. اب محبت تو تھی، عقیدہ مضبوط نہیں تھا. 2-4 فلسفیانہ جملے سنے، اس نے کہا ہاں تم تو صحیح کہہ رہے ہو، بات تمہاری صحیح ہے، واقعی علی واجب القتل ہے. اور یہ وہاں سے تلوار لے کر نکلا اور علی کو قتل کر دیا. کہاں محب، کہاں قاتل، کہاں محب اور کہاں قاتل. آپ تصور کریں جب امام کہتے ہیں جب یہ واقعات کو پڑھے نا تو روئیں گڑ گڑائیں. میرا امتحان لے لیا گیا امام کی محبت میں، ظہور امام میں. خدا نہ کرے روایتوں میں لکھا ہوا ہے 90% لوگ امام کو چھوڑ دیں گے. 100 لوگ ہوں گے 90 چھوڑ دیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ امام کو چھوڑ دیں گے. اگر چھوڑنے والوں میں ہوئے انجام کیا ہے تو امام کو مارنے والے میں ہوں گے. بھائی 2 ہی گروپ ہوں گے نا. جب ظہور امام ہوگا تو 2 ہی گروپ ہوں گے، یا ساتھ دینے والے یا مارنے والے. اس کے علاوہ تیسرا گروپ کی تو کوئی چانس ہی نہیں ہے نا کہ بھائی بعد میں ابھی دنیا ہوگی تو چلو نہ یہاں ساتھ دیتے نہ یہاں ساتھ دیتے، ہم بیچ میں رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لعن اللہ سمعت بذالک فرضیت بھی، جب آپ زیارت پڑھتے ہیں اس پر بھی لانا جس نے سنا اور خاموش ہو گیا، نہ یہاں گیا نہ وہاں گیا.
امام کے ظہور میں یہ چانس نہیں ہے. امام کے ظہور میں یا آپ امام کے ساتھی ہیں یا امام کے قاتل ہیں. 2 ہی راستے ہیں. ان 2 راستوں میں کیا کریں؟ میں تیجانی صاحب کی کتاب پڑھ رہی تھی جب وہ سنی تھے, آپ نے پڑھا ہوگا, اور سنی ہونے کے بعد جب وہ دوبارہ شیعت کی طرف آئے اور سمجھ کر آئے تو وہ امام حسین کے روزے پر پہنچے. انہوں نے کہا اے پروردگار, ایک وقت میں ہور تیرے پاس آیا, اپنی تمام تر کوتاہیوں کو اعتراف کرنے کے بعد میں بھی ہور ہوں, میں بھی آ گیا ہوں, اب اللہ سے کہیے میں بھی ہور ہوں, بہت کیا میں نے گناہ, بہت غلط کیا, اعتراف ہے, ہور کی طرح آ گئی. اے پروردگار تو قبول کر لے. یاد رکھیے گا, جو امام کی طرف بڑھتا ہے, جو اللہ نے وعدہ کیا ہے, 1 قدم بڑھاؤ 10 قدم میں خود چل کر آتا ہوں. 1 قدم بڑھا دیں. اب ہور کون ہور؟ ایسا نہیں تھا کہ ہور پہلے سے گناہ گار تھے یا ظالم تھے, نہیں, ہور پاکیزہ تھے. جب جناب ہور نے امام کے گھوڑے کی لجام کو تھاما تو امام نے ایک جملہ کہا. امام نے کہا ہور تیری ماں تیرے غم میں روئے. کیوں کہا؟ بد دعا دی تھی امام نے؟ نہیں, بد دعا نہیں دی تھی امام نے. اگر امام بد دعا دے تو ممکن ہے کہ ہور رک سکے, وہ تو ختم ہو جاتا اسی وقت. اگر امام نے دل پر وار کیا, سیدہ کی عظمت یاد دلائی. امام جانتے تھے کہ ہور کا دل سیدہ کے لیے کیا ہے. گھبرا کر کہا مولا, کوئی اور ہوتا تو میں اس کو جواب دیتا, لیکن آپ کی ماں کو میں جانتا ہوں, آپ کی ماں کو میں جانتا ہوں, میں یہ جواب نہیں دوں گا. انشاءاللہ یہ پورا ایک واقعہ ہے. جو ہور آئے, ہور کو پانی پلایا امام نے, پورے لشکر کو پانی پلایا, اور پورے لشکر کو پانی پلانے کے بعد نماز پڑھی ہور نے امام کے پیچھے. جانتا تھا جب امام موجود ہو تو امامت کوئی اور نہیں کرا سکتا. امام کے پیچھے نماز پڑھی. آپ سوچئے, اس کے بعد کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کربلا میں روکنے والا بھی ہور تھا. اس سے آگے آپ نہیں بڑھیں گے, اس سے آگے آپ کسی نے امام پر اتنے ظلم کیے ہوں. اس کے بعد جب 7 محرم کو پانی بند ہوا, اکثر روایات میں موجود ہیں, جب 7 محرم کو پانی بند ہوا اور پھر سر سعد نے جو میٹنگ کی تھی, اس میٹنگ میں بھی ہوا تھا. اس میٹنگ آپ بتائیں کون کون سی تقصیر ہے جو معاف ہوگی. لیکن وہ شب عاشور تھی جب ہور پریشان ہوا. ایک طرف جنت ہے, نظر آ رہی ہے, جنت نظر آ رہی ہے, ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دیکھ رہا ہوں دنیا ہے. دنیا مل جائے گی, یہ دنیا ہے, دنیا مل جائے گی. ایک طرف جنت, ایک طرف دنیا, کہاں جاؤں؟ کھڑا ہو کے پریشان ہوا. غلام آیا, غلام نے آ کے چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کر کہا آپ پریشان ہیں؟ جب کوئی مجھ سے, اب غلاموں کی تو بات ایک دوسرے سے ہوتی ہے نا کہ تمہارا آقا کیسا, تمہارا کہتا ہے, جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ لشکر یزید میں بہادر ترین انسان کا نام بتاؤ تو ہور میں آپ کا نام بتاتا ہوں, لیکن آپ کے چہرے پر خوف کیسا ہے؟ آپ نے غلام کو پکڑا اور تھوڑا سا قریب کیا, خیموں سے قریب کیا. کیا کچھ سن رہے ہو؟ کہاں کچھ بچے پانی مانگ رہے ہیں, العطش کی آواز آ رہی. کہا جانتے ہو ان کی پیاس کا ذمہ دار میں ہوں, میں ہوں ان کی پیاس کا ذمہ دار. کہا ہاں یہ وہی حسین ہے نا جنہوں نے آپ کے لشکر کو پانی پلایا. ہاں یہ وہی حسین. وار ہو رہے ہیں دل کے اوپر, ہور کے دل کے اوپر وار ہو رہے ہیں. سمجھتے ہیں, جانتے ہیں کتنی بڑی تقصیر ہے. انہوں نے کہا کہ غلام سے کہ ایسا کرو, اس گھوڑے کو ایک جگہ پر رکھو اور میں وہاں آتا ہوں. رات کی تاریکی میں یہ گھوڑا لے کر نکلے, اور اکثر روایتوں میں موجود ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی لے کر نکلے. پاکیزہ انسان کی اولاد کا دل بھی پاکیزہ ہوتا ہے اور ایسے وقت میں ساتھ دیتا ہے. بیٹے کو لے کر نکلے. غلام نے کہا مجھے کہاں چھوڑے جا رہے ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. یہ 3 لوگ امام کی طرف بڑھے, میدان کربلا امام کی طرف بڑھے. کس انداز سے بڑھے؟ کہتے ہیں معصومین علماء کرام کہتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو امام حسین کی بارگاہ میں پیش کریں نا تو ہور کی طرح پیش کیا کریں. جیسے ہی امام کا خیمہ نزدیک آیا, ہور نے اپنے آپ کو گھوڑے سے اتارا, کہا کہ بیٹا میں بہت بڑا مجرم ہوں, مجھے ایسے مت لے جانا. غلام سے کہا میرے گلے میں رسی باندھ دو, ہاتھوں میں رسی باندھ دو, اور گھسیٹتے ہوئے مجھے غلام کی طرح لے جانا جس طرح اسیر کو لے جایا جاتا ہے.
کیونکہ میں مجرم ہوں، میں امام کا مجرم ہوں. کہا آقا ہم یہ نہیں کر سکتے. کہا ایسا ہی کر. ابھی مجرم کی طرح جا رہا ہے. وہاں امام نے کہا عباس علی اکبر میرا مہمان آ رہا ہے، تیار ہو گیا. جب بھی آپ جانتے ہیں جب جنگ ہو رہی تھی، جب کوئی یزید کا لشکر آتا تھا تو ڈنکے بجتے تھے. جب یہاں کوئی لشکر میں کوئی شامل ہوتا تھا تو تکبیر کی آواز بلند ہوتی تھی، تب پتہ چلا دشمنوں کو یہاں پر آیا ہے. جیسے حبیب آئے تو تکبیر بلند ہوئی. اب جب تکبیر کی آواز بلند ہوئی، جناب زینب نے سوچا وہ کون آیا ہے، کون آیا ہے. پھر امام کے سامنے کھڑے ہوئے. اتنی طاقت نہیں ہے، ندامت کا یہ عالم ہے، بول نہیں پا رہے ہیں. ہاتھوں کو جوڑ لیا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. کریم مولا، کریم امام کچھ نہیں کہتا. ایک جملہ کوئی ہمیں کہہ دے، تانے ہمارے ختم نہیں ہوتے کہ تم نے فلاں وقت میں کہا تھا، اب تو ملنے آ گئے. امام نے ایک جملہ نہیں کہا، جھکے ہوئے حور کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور امام نے رو کر کہا حور تمہارا امام شرمندہ ہے. گھبرا کر کہا مولا میں شرمندہ ہوں، آپ کیوں شرمندہ ہیں؟ شرمندگی تو اس وقت میرا خاصہ ہے، آپ کیوں شرمندہ ہیں؟ کہا حور جب تو دشمن بن کر آیا تھا پانی پلایا تھا، آج تیرا مولا غریب ہے پانی نہیں. تیری تواضع کرنے کے لیے تیرے امام کے پاس پانی بھی نہیں. کہا مولا اگر آپ مجھے معاف کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اتنی اجازت دیں کہ آپ کے اوپر اپنی جان کو نثار کر سکیں. امام نے کہا کہ تم ابھی آئے ہو، ابھی رک جاؤ. بہرحال جانے کی ضد کی اور کہا میں چاہتا ہوں کہ اس کفارے کو اپنے دل سے ادا کروں، پہلے جوان بیٹے کو بھیجوں. روایتوں نے لکھا ہے جوان بیٹا میدان کی طرف بڑھا، اور جب میدان کی طرف بڑھا اور کہا امام پر جان نثار کرنی ہے. دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کدا، مرنا جوان بیٹے کا ہے عمر بھر کدا. جیسے ہی حور کا بیٹا زمین پر گرا، باپ تھا نا، باپ تھا، تڑپ گیا اور کہا مولا میں اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھانے جاتا ہوں. میرے مولا نے تھام لیا. کہا بیٹا جوان ہے، تم بوڑھے ہو، تم سے جوان کی لاش اٹھے گی نہیں. میں کہوں مولا آپ بھی تو بوڑھے تھے، آپ نے علی اکبر کے لاشے کو کیسے اٹھایا؟ علی اکبر میرے مولا اس میدان میں پہنچے، حور کے جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھا کر لاتے ہیں، تسلی دیتے جاتے ہیں. اور جب حور کے لاشے کو لے کر آتے ہیں تو کہتے ہیں حور میں نے سر پر جو ضربت لگی تھی نا، جیسے ہی امام پہنچے اب زخموں سے چور چور ہے، حور کا دم نکلنے والا ہے. ایک ہی سوال کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ کہا حور رومال نکالا. حور میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے یہ رومال بنایا تھا اور تیرے لیے بنایا تھا کیونکہ جانتی تھی کہ تو آئے گا. یہ رومال تجھے باندھ دیتی ہوں. بہت طویل واقعہ ہے عمر جناب حور کا، وہ آج تک حور کے ساتھ بندھا ہوا ہے. عبارہ یہ حور کے مصائب تھے. عبارہ وہ حور جس نے حسین کا ساتھ دیا، اس انداز سے ساتھ دیا. پروردگار تیری بارگاہ میں حسین کو ان کے ناصر جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار اللہ، اس انصار اللہ کے اندر جناب حور آتے ہیں. جب آپ اپنے مولا کو پرسہ دیا کریں نا، جب کبھی بیٹھ جایا کریں تو جناب سیدہ سے کہا کریں حسین کے اس ناصر کا پرسہ قبول کریں. کیوں؟ کیونکہ مولا جب کسی اپنی اولاد کے لاشے پہ اتنا نہیں روئے مولا جتنے انصار کے لاشے پہ روئے. امام ایک ایک ناصر کا لاشا اٹھاتے تھے اور آنسو سے روتے جاتے تھے. حور کا لاشا اٹھا رہے اور کہا حور تو دنیا میں بھی آزاد تھا، تو آخرت میں بھی آزاد ہو گیا. امام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. یا پروردگار عالم، یا جناب سیدہ، ہم آپ کو ناصران امام حسین حور کا پرسہ دیں. یا امام حسین آپ کو حور کا پرسہ. ہم جانتے سب ایک دن شہید ہوئے ہیں، لیکن ان شہیدوں نے جو خون پیش کیا ہے پروردگار، ان آنسوؤں کے ساتھ جو حور کے غم میں آج بہائے ہیں، ناصران امام حسین کے غم میں ہم نے آج بہائے، اس آنسوؤں کا واسطہ ہمیں بھی حور بنا دے بارے گا. اے پروردگار ایمان کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا واسطہ پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو اس فرش عزا کی طاقت سے، عظمت سے پروردگار مٹا دے. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا واسطہ پروردگار جتنی بچیاں بیٹھی ہیں بہترین نصیب عطا فرما. ایک خاتون نے نام بتایا ہے سائمہ، بیمار ہیں. ایک اور خاتون ہیں جن کو میں جانتی ہوں، ان کو بھی کینسر ہے، آخری اسٹیج میں، صبا نام ہے. بہرحال بہت موذی مرض ہے. پروردگار عالم دعا کروں گی پروردگار شفا عطا فرما، ہر بیمار کو شفا عطا فرما. اے پروردگار بے اولاد کو زہرا کے لیے دعا کی ہے،
میں بھی بہت سارے ایک صبا ہیں، خاتون اور ہیں، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار جو بے اولاد ہیں، جن کی گودیاں خالی ہیں، ان سب کی گودیاں جناب شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں بھر دے گا پروردگار۔ جو کسی مالی پریشانی میں مبتلا ہے پروردگار رزق حلال دے گا، اس کی پریشانی کو دور کرنا پروردگار۔ کوئی مقروض یہاں بیٹھا ہے پروردگار، جو واسطہ محمد علی محمد اس کے قرض کو از غیب سے عطا فرما دے پروردگار۔ کوئی پردیس میں ہے اور مشکل میں وطن آنا چاہتا ہے پروردگار، تجھے میری بیوی بے وطن زینب کا واسطہ پروردگار عالم، جس کو در در پھرایا گیا پروردگار، اس کے صدقے میں بے وطن خیریت سے اپنے وطن تک پہنچ جائے اے پروردگار۔ جو پردیس میں ہے ان کی صحت و سلامتی رکھ پروردگار، تجھے واسطہ محمد والے محمد کا واسطہ اس مجلس کو ہمارے قلب کے لیے، ہماری روح کے لیے ثواب اور اجر قرار دے پروردگار۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا واسطہ پروردگار، ہمارے مرحومین کے لیے اس کو جزائے خیر عطا فرما، ان کو آقا عالم علیین میں جگہ عطا فرما پروردگار۔ اس مجلس کا سب سے اہم دعا ہوتی تو آخر میں ہے، لیکن تمام دعاؤں کی جان ہے یہ دعا، یہ قبول ہو گئی تو سب کو قبول ہو گیا، یہ قبول نہ ہوئی تو کچھ بھی قبول ہونا معنی نہیں رکھتا۔ وہ یہ کہ پروردگار جن کو دیکھنے کے لیے آنکھوں میں روشنی دی گئی، جن کو سننے کے لیے سماعت دی گئی، تو میرا مولا یہ پتہ نہیں کہاں ہے، کہاں بھٹک رہا ہے، دشمنوں کا ایسا غلبہ ہے اور ایسی آپ سوچیے ہمارے پر ایسی مصیبت ہے، امام کے رہتے ہوئے نہ امام کو سن پاتے ہیں نہ امام کو دیکھ پاتے ہیں۔ اے پروردگار اس مجلس حسین کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دیں، ان کے نور سے ہماری آنکھ کو منور فرما دیں، ہمیں ان کے خادمین اور ناصرین میں جگہ عطا فرما۔ اے پروردگار واسطہ محمد علی محمد کا، جب امام آئیں اور امام پکاریں لبیک کہنے والوں میں ہم سب سے آگے، اے پروردگار ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وسیعلم الذین ظلموا ایہم ينقلبون۔ لعن اللہ امة قتلتک، لعن اللہ امة ظلمتک، لعن اللہ امة سمعت بذلک فرزقهم ما كان